ریورنڈ فادر الماس جان ہمیشہ اپنی پاسبانی خدمت سے سرشار ہیں، بڑے ہنسمکھ اور ہمیشہ اپنے کاہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہونے والے، ڈائیوسس کے ساتھ اور اپنی کہانت کے ساتھ وفادار ہیں۔ میں نے فادر جی کی زندگی میں یہ دیکھا کہ فادر جی ہمیشہ مشکل وقت میں اور حالات میں بھی اپنی کہانت کے ساتھ وفادار رہے۔ فادر جی کی نظر ایک شعر کروں گا۔ سر سے پا وہ گلابوں کا شجر لگتا ہے، سر سے پا وہ گلابوں کا شجر لگتا ہے، باوضو ہو کر بھی اسے چھونے سے ڈر لگتا ہے۔ میں تیرے ساتھ ستاروں سے بھی گزر سکتا ہوں، کہانت کا یہ سفر کتنا حسین لگتا ہے۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں ریورنڈ فادر الماس جان سینٹ فرانسس اوسیسی پیرش حافظ آباد کو میں آپ کی بھرپور تالیوں میں اظہار خیال کے لیے دعوت دیتا ہوں۔ شکریہ بابو جی۔ سب سے پہلے اظہار خیال سے پہلے میں خدا پاک کا سالوس واحد خدا کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے بعد اپنے آرچ بشپ فضیلت مآب آرچ بشپ سیباسٹین فرانسس شاہ کا، اپنی تمام کاہنی برادری کا، نئے کاہنوں کے شکر گزار، ان کے والدین کے، تمام رشتہ داروں کے، سسٹر صاحبان کے، تمام مناد صاحبان اور کویر کے، اور جتنے بھی اس اجتماع کو روح پرور بنانے کے لیے کار فرما ہیں، ان سب کے شکر گزار ہیں۔ کاہن اور کہانت کی معراج آج کی عید میں پنہا ہے۔ آج سلیب کی سرفرازی کی عید ہے، سرفرازی سلیب کی عید ہے، تو کاہن اور کہانت کی معراج سرفرازی سلیب میں ہے۔ کاہن اور کہانت یہ کوئی آسان کام نہیں، نہ پھولوں کی سیج ہے۔ ہاں، پھولوں کی سیج بن سکتی ہے جب ہم دیانتداری سے، ایمانداری سے جو کچھ ملا ہے، ایمانداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ اسے دوسروں تک منتقل کریں۔ فادر مینولاسی نے بہت خوبصورت میسج دیا ہے، اور ان کے علاوہ فادر فرانسس نے، فادر اکرم جوید نے قصور میں شکر گزاری کی عبادت کے دوران بہت اچھے میسیجز دیے ہیں، وہ عمل کرنے کے لیے ہیں۔ اور کہانت ایک عملی ذمہ داری ہے، یہ ہوا میں باتیں نہیں ہیں۔ اس میں بہت ساری مصیبتیں، پریشانیاں آتی ہیں، دکھ بیماریاں بھی آتی ہیں، لیکن پریشان نہیں ہونا، کیونکہ یہ کہانت، یہ خدمت پھولوں کی سیج بھی نہیں، اور یہ استروں کی مالا ہے مالا، لیکن استروں کی مالا ہے۔ یہ خدمت ایسی ہی ہے جیسے منہ میں زبان ہے، دانتوں کے درمیان ہے، اور زبان اپنا کام کرتی ہے، لیکن ہر طرح سے خطرے سے بھی بچنا ہے اور اپنا کام بھی کرنا ہے۔ اس کہانت میں ہمیں مخلص ہونا بہت ضروری ہے۔ ہم نے یہ ساری باتیں بڑوں سے سیکھی ہیں، تو ہم چھوٹے بھائیوں کو، آپ سب کو یہ مطلع کرتے ہیں کہ فرما برداری، حلیمی اور فروتنی ہماری زندگی کا خاصہ ہونا چاہیے۔ ایک شخص نے جب وہ رحلت کرنے والا تھا، تو اس نے اپنے بیٹے کو 2 ہیرے دیے، اور جاتے ہوئے اس نے کہا کہ ایک ہیرا اصلی ہے اور ایک ہیرا نقلی ہے۔ وہ جگہ پہ جگہ گیا، بادشاہوں کے محل میں گیا، دربار میں گیا، اور بادشاہ کے سامنے بھی رکھا کہ جو کوئی یہ بتائے گا کہ کون سا ہیرا اصلی ہے اور کون سا نقلی ہے، تو اصلی ہیرا بھی اسے مل جائے گا، اور اگر نہیں بتا سکے گا تو اس کا معاوضہ دینا پڑے گا۔ بہت ساری جگہوں پر گیا، بہت سارے انعام ملے اسے، کیونکہ کوئی نہیں بتا سکتا تھا کہ ان دونوں ہیروں میں اصلی کون سا ہے اور نقلی کون سا ہے۔ تو جب وہ واپس آ رہا تھا، تو ایک اندھا
धूप में बैठा हुआ था, तो उसने कहा ये कैसा शोर है। उन्होंने बताया कि एक शख्स है, वो कहता कि उसके वालिद ने 2 हीरे दिए हैं, एक नकली है और एक असली है, तो जो कोई बताएगा उसे हीरा मिल जाएगा। वो अंधा था, उसने कहा मुझे दिखाओ, मैं बताऊंगा। कहने लगे कि जिनकी आंखें थी वो नहीं बता सके, तो अंधा होकर कहता है कि मैं बताऊंगा। उसने कहा मैं बताऊंगा। उसने कहा मुझे बताओ, दिखाओ। अच्छा, उसकी आंखें बंद थी, अंधा था। अपने हाथ में उसने वो हीरे लिए, तो एक हीरा गर्म हो गया और एक हीरा गर्म नहीं हुआ। धूप में बैठा था, तो जो गर्म हो गया था उसने कहा ये नकली है, और जो गर्म नहीं हुआ था उसने कहा ये असली है। हमारी कहानत में हलीमी और फरोतनी को, आजिज़ी को, सादगी को अपनाना है। 2 नंबरी नहीं। कहानत के लबाते में हमें कुछ और नहीं, बल्कि जो खालिस्तन हमें सौंपा गया है, जो हैं वो प्रेजेंट करना है। आखिर में मैं आप सब के लिए और अपने तमाम काहिनों के लिए, चारों काहिनों के लिए, और जितने भी दूसरे काहिन दूसरी डायसिस में ऑर्डेन हुए, उन सब के लिए नेक ख्वाहिशात रखता हूँ। दुआ गो कि खुदा आपको और आपकी कहानत को, आपकी सारी खिदमत को मौसर और फलदार बनाए, और आप हमेशा खुदा के नाम की गवाही और उसके नाम को इज्जत और जलाल देते रहें। शुक्रिया।